الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولانا مودودی اس کی وضاحت کرتے ہیں اور یہ چونکہ ان کے اپنے الفاظ میں ہے، اس سے ان کا پورا مدعا بالکل واضح ہو جاتا ہے، یعنی اس کے تمام اطلاقات انہوں نے بیان کر دیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ صف کی جو مشہور آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اس کو سر عنوان بنا کر انہوں نے لکھا ہے۔ اس آیت میں المراد دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ ہے، انفرادی برتاؤ، خاندانی نظام، سوسائٹی کی ترقی، معاشی معاملات، ملکی انتظام، سیاسی حکمت عملی، بین الاقوامی تعلقات، غرض زندگی کے تمام پہلوؤں میں انسان کی زندگی کے لیے صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے، چیز اللہ نے اپنے رسول کو بتا کر بھیجا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ کا رسول لے کر آیا ہے وہ دین حق ہے۔ دین کے بعد کیا ہے، لیکن انہوں نے بنیادی چیز جو ہے اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ عبادت اصل میں اطاعت ہے، دین کی حقیقت عبادت ہے، دین کے معنی بھی اطاعت ہی کے ہیں، اور جب وہ دین کا لفظ بولتے ہیں تو وہ ایک نظام اطاعت بن جاتا ہے۔ کیش اور مذہب کے لیے جو دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اس کا اصل معنی موضوع لہو نہیں ہے، بلکہ اس کو دین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں بھی انسان خیال و عمل کے خاص سسٹم کی اطاعت کرتا ہے۔ یعنی یہ جو مذہب کے معنی میں دین بولا جاتا ہے تو اس کی انہوں نے وجہ بیان کی ہے کہ انسان خیال و عمل کے خاص سسٹم کی اطاعت کرتا ہے۔ کچھ حدود قیود ہوتے ہیں نا جن کو ایک مذہبی آدمی اختیار، ورنہ دراصل دین کا لفظ قریب وہی معنی رکھتا ہے جو زمانہ حال اسٹیٹ معنی ہے، یعنی یہاں پھر اس کو انہوں نے دہرایا ہے۔ یہی دین کا مفہوم بھی ہے، اور دین حق یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کی، خود اپنے نفس کی اور تمام مخلوقات کی بندگی و اطاعت صرف اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرے۔ یعنی اصل حقیقت کے اعتبار سے تو کہ آپ اپنے پروردگار سے جڑ جائیں، آپ کا ایک داخلی جھکاؤ وجود میں آ جائے، ایک ایسی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے جو آپ کو اپنی بندگی کا شعور دے، اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرے اور اسی کی بندگی و اطاعت اختیار کرے۔ پس در حقیقت اللہ کا رسول اپنے بھیجنے والے کی طرف سے ایک ایسے اسٹیٹ کا نظام لے کر آیا ہے جس میں نہ تو انسان کی خود اختیاری کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ انسان پر انسان کی حاکمیت کے لیے کوئی مقام، بلکہ حاکمیت و اقتدار اعلیٰ جو کچھ بھی ہے صرف اللہ کے لیے۔ پھر رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے، اس آیت کو انہوں نے عنوان بنایا ہوا ہے۔ پھر رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس نظام اطاعت، قوسین میں انہوں نے لکھا ہے دین، رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس نظام اطاعت یعنی دین اور اس قانون حیات یعنی الہدی کو پوری جنس دین پر غالب کر دے۔ پوری جنس دین سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں انسان انفرادی یا اجتماعی طور پر جن صورتوں سے کسی کی اطاعت کر رہا ہے وہ سب جنس دین کی مختلف انواع ہیں۔ بیٹے کا والدین کی اطاعت کرنا، بیوی کا شوہر کی اطاعت کرنا، نوکر کا آقا کی اطاعت کرنا، ماتحت کا افسر کی اطاعت کرنا، رعیت کا حکومت کی اطاعت کرنا، پیرووں کا پیشواؤں اور لیڈروں کی اطاعت کرنا، یہ اور ایسی ہی بے شمار اطاعتیں بحیثیت مجموعی ایک نظام اطاعت بناتے ہیں۔ کی ورڈ وہی تقاضا ہے، اطاعت۔ اور اللہ کی طرف سے رسول کے آنے کا مقصد کہ یہ پورا نظام اطاعت، یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے، نظام اطاعت ہے، یہ پورا نظام اطاعت اپنے تمام اجزاء سمیت ایک بڑی اطاعت اور ایک بڑے قانون کے ماتحت ہو جائے۔ تمام اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع ہوں، ان سب کو منضبط کرنے والا ایک اللہ ہی کا قانون ہو، اور اس بڑی اطاعت اور اس ضابطہ قانون کی حدود سے باہر کوئی اطاعت باقی نہ رہے۔ یعنی اب گویا خلاصہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایک اسٹیٹ کے ہم معنی
نظام اطاعت لے کر آئے ہیں، اس نظام اطاعت کو دنیا میں قائم ہو جانا چاہیے. یعنی اصل مقصود یہی ہے. دین کیا ہے؟ ایک نظام اطاعت. اور دین کے بارے میں ہم سے کیا تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم اس نظام اطاعت کو دنیا میں قائم کر دیں. یہ انہوں نے کیا. یہ نظام اطاعت دنیا میں قائم کر دیا جائے. ایک تو دین کے معنی ہوئے نا، دین کے مفہوم، مدعا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حکم اللہ نے کہاں دیا؟ یعنی تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو مان لیجئے کہ دین ایک نظام اطاعت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ اس نظام اطاعت کو دنیا کا نظام اطاعت بنا دیا جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں دیا ہے، اور یہ اس آیت میں دیا ہے. یعنی پھر اس کے بعد گویا عبادت کے بعد یہ جو آیت ہے یہ ان کے ہاں بنیادی حیثیت اختیار کر لیتی ہے. کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. یہ کہاں دیا ہے؟ یہ یہاں دیا ہے، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. یعنی اسٹیٹ کو قائم کرو. آپ لفظ بدل دیجئے نا، نظام اطاعت کو قائم کرو. یعنی دنیا میں گویا اس اسٹیٹ کو برپا کر دو. اس دنیا میں اس طرح قائم کر دو جس طرح کی کوئی اسٹیٹ قائم ہوتا ہے. یہ گویا انہوں نے اس کا حکم بتایا ہے کہ یہ آیت میں بیان ہوا ہے. تو اب جس طرح ہم نے عبادت کے لفظ پر ایک تفصیلی بحث کی ہے، تو ہم مجبور ہیں کہ اب اس آیت کے بارے میں بھی، یہ آیت قرآن مجید میں تھی، اس کو سب لوگ سمجھتے رہے، لیکن جو مدعا انہوں نے اس سے اخذ کیا ہے وہ اتنا غیر معمولی کہ یہ پھر یہ اہمیت اختیار کر لیتی ہے کہ اس کا تفصیلی مطالعہ کیا جائے، دیکھا جائے کیا واقعی ایسا ہے. یعنی ایک تو دین کا مفہوم ہے، اس پہ ہم نے بحث کر لی، لیکن کیا یہ آیت واقعی یہ بات کہہ رہی ہے کہ دنیا میں اس اسٹیٹ کرنے کی جدوجہد کی جائے؟ بظاہر بات ان کی لگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ان اقیم الدین. یعنی اگر اس مدعا کو آپ لے لیجئے تو پھر آیت اس سے متعلق ہو جاتی ہے. اب یہاں رک کر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کیونکہ اسی کے ساتھ اصل میں بنیادی مباحث یہاں پورے ہو جاتے، کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، تو اس کا ہم ذرا جائزہ لے لیتے ہیں. مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے جب اپنی دعوت کی ابتدا کی ہے تو یہ بات ان کے بارے میں بالکل ٹھیک کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے دین کے اجزاء میں سے کسی جزء کا انکار کر دیا یا کوئی کمی بیشی کر دی. بظاہر یوں تو نہیں کہا کہ انہوں نے کہا کہ مثلا نمازیں 3 ہیں. یہ بات اگر وہ کہہ دیتے تو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ غلطی ہو رہی ہے لوگوں کی. یا مثال کے طور پر وہ یہ کہہ دیتے کہ زکوٰۃ دین کا کوئی حکم نہیں ہے، تو یہ بات بھی بہت جلد سمجھ میں آ جاتی. یہ جو کچھ تھا یہ ہمارے علماء کا موضوع نہیں تھا. ہمارے علماء دین میں جو کچھ لکھ رہے تھے، جو کچھ بیان کر رہے تھے، اس میں یہ چیزیں ان کا موضوع نہیں تھی. ان کا زیادہ اشتغال یا تو علم کلام کے مباحث سے تھا، جس کی کتابیں ان کو پڑھائی جاتی تھیں، جن پر وہ بحث کرتے تھے، جس میں فلسفیانہ دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وجود، اس کے صفات، کائنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق، ان چیزوں کو زیر بحث لایا جاتا. یا پھر فقہ و قانون سے تھا. یعنی وہ آپ کو بتاتے تھے کہ نماز ایسے پڑھنی چاہیے، روزہ اس طرح رکھنا چاہیے. یہ چیز تھی. دین کی حقیقت جب زیر بحث آتی تھی تو زیادہ تر غلبہ تصوف کی تعبیر کا ہو چکا ہوا تھا. تو اس پس منظر میں جب انہوں نے یہ سب کہا تو پہلے مرحلے میں تو سوائے ایک ابا کے، یعنی بعض جلیل القدر اہل علم نے یہ محسوس کیا کہ کچھ غلطی ہو رہی ہے، لیکن وہ اس کو متعین نہیں کر سکے. اس میں ایک بہت مشہور جملہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، ظاہر ہے کہ وہ اس زمانے میں بہت بڑے لوگوں میں سے تھے، ان کی اس وقت کی جو ہندوستان کے مسلمانوں کی عظمت تھی اس کا اندازہ کرنا چاہیں تو خود مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا جو مضمون ہے لاؤڈ اسپیکر پر نماز کے معاملے میں، وہ آپ پڑھیے. اس میں انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے نقطہ نظر پہ تنقید کی ہے، ان کے ایک فتوے پہ تنقید کی ہے، اور اس طرح کی ہے کہ اگر امام ابو یوسف نے ابو حنیفہ سے اختلاف کی جسارت نہ کی ہوتی تو میں بھی یہ جسارت نہ کرتا. یعنی ان کی جگہ اس وقت یہ تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ غلطی کیا ہے، لیکن میرا دل اس تعبیر کو نہیں مانتا. جیسے یہ بات بیان کر رہے ہیں اس کو قبول نہیں کرتا. میں یہ نہیں بتا سکتا کہ غلطی کیا ہے. اس طرح کی بعض ملتی جلتی باتیں بعض اور اکابر اہل علم نے بھی کہی. کم و بیش مولانا سید سلیمان ندوی کا بھی اسی طرح کا تاثر تھا، وہ بھی اس زمانے کے بڑے لوگوں میں سے تھے. تو یہ سب سے پہلے وحید الدین خان ہے، یعنی یہ ان کو شرف حاصل ہے اور ان کا بڑا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے
بحث یہ نہیں کہ ان کی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، کہ انہوں نے، حالانکہ وہ خود مولانا مودودی کے پیروں میں سے اور وہ جماعت اسلامی ہند کے رکن تھے، بلکہ اس کے شعبہ تصنیف و تالیف سے متعلق تھے، انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو محسوس کیا اور پھر قرآن کی 4 بتلاہیں پر یہ تنقید لکھی۔ یہ تو خیر پھر بہت تفصیلی ہو گئی بعد میں، یعنی ایک مختصر انہوں نے مضمون لکھا اور اس کے شروع میں انہوں نے یہ بیان کر دیا۔ اب یہ کتاب کا جو نیا ایڈیشن چھپا ہے اس میں یہ ساری خط و کتابت انہوں نے آخر میں چھاپ دی ہے، میرے پاس جو ایڈیشن ہے پرانا ہے اس میں ابتدا میں ہے، اور پھر یہ کتاب چھاپی نہیں، انہوں نے اس کو وہاں جماعت اسلامی کے اکابر کے سامنے پیش کیا اور بڑی درد مندی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، اور پھر مولانا مودودی کی خدمت میں پیش کیا، لیکن وہ ایک بڑی دلخراش داستان ہے، وہ ساری داستان انہوں نے یہاں بیان کر دی ہے، یعنی کوئی بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ مولانا مودودی صاحب کے وہ خطوط انہوں نے شائع کر دیے ہیں جس میں انہوں نے کئی مرتبہ وعدہ کیا کہ اب بھیج دیں، میں اب اس پر گفتگو کروں گا، اب بھیج دیں، میں اس پر گفتگو کروں گا، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور پھر آخر میں انہوں نے جو ان کا مسودہ تھا ان کو واپس کر دیا، اور جب واپس کیا تو ایک بڑا تفصیلی خط بھی لکھا، اور اس میں گویا یہ بات بالکل آخری درجے میں کہہ دی کہ میں اس کا جواب دینے کے لیے اب بالکل تیار نہیں ہوں، یعنی اس کا کوئی امکان نہیں۔ اس میں انہوں نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ چونکہ ایک مفصل داستان ہے، اور یہ اس کتاب کے کم و بیش آپ سمجھیے کہ کوئی 125-30 صفحوں پر پھیلی ہے ابتدا میں، جس میں وہ خطوط ہیں، اس میں بڑے بڑے لوگوں کے خطوط ہیں۔ تو آخر میں انہوں نے، مولانا نے یہ کہا کہ میں نے آپ کی کیونکہ برس میں لوگیں دیکھتا رہا ہوں، تو میں نے بار بار یہ ارادہ کیا کہ میں اس کا جواب دوں، لیکن آپ تحریر ہے، اس میں ایک خاص قسم کا زام اور ادعا کا انداز، اور یہ چیز جب پیدا ہو جائے تو پھر کوئی بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کا خط ہے، ایک مدت کے تحریری کام اور بکثرت لوگوں سے معاملات کرتے کرتے میرے اندر کم از کم اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ کسی شخص کے مضمون کو پڑھ کر اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھ سکوں۔ آپ کا مضمون پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن کی جو کیفیت میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے اندر سخت زام اور ادعا پیدا ہو چکا ہے، اور دوسری طرف جس نقطۂ نگاہ کی تردید آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے خلاف آپ کے اندر اچھی خاصی قد پیدا ہو چکی ہے، حتیٰ کہ آپ بڑے جوش و خروش سے اس کو پیش کرنے والے پر چوٹیں کر گزرے ہیں۔ اس حد تک پہنچ چکنے کے بعد اب آپ مجھ سے رجوع فرماتے ہیں، کیا آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ سے مناظرہ بازی کروں؟ براہ کرم اپنے مضمون کو خود تنقیدی نگاہ سے دیکھیں کہ اس میں آپ کس مقام سے بول رہے ہیں، اور مجھے آپ نے کیا فرض کر کے اول طاق فرمائی ہے۔ اگر آپ کے اندر ابھی کچھ احتساب نفس کی صلاحیت باقی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے مضمون کے تنقیدی مطالعے کے بعد خود اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ اس کے بارے میں جو طرز عمل میں نے اختیار کیا اس کے سوا کوئی دوسرا طرز عمل میں اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اگر آپ اس مقام بلند سے جس پر آپ نے اپنے آپ کو فائز سمجھ کر کلام کیا ہے کچھ نیچے اترنے پر راضی ہوں، اور یہ بھی محسوس فرمائیں کہ جس آدمی پر آپ نے پے در پے گرفتیں فرمائی ہیں وہ کم از کم طفل مکتب نہیں ہے، تب اس امر کا امکان پیدا ہوگا کہ میں ان مسائل پر گفتگو کروں جنہیں آپ اپنے مضمون میں زیر بحث لائے ہیں، اور اگر تو آپ کے لیے وہی 2 راستے کھلے ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے۔ برائے کرم صاف گوئی کو غیظ و غضب نہ سمجھیے، میں آپ کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتا، اسی لیے کسی لاگ لپیٹ کے بغیر اپنے تاثرات پہلے بھی ظاہر بھی کر رہا ہوں۔ بہرحال وہ آمادہ نہیں ہوا، اور اس خط کے جواب میں کتاب کے مصنف نے، یعنی اس مضمون کے مصنف نے ان کی وہ شرائط بھی پوری کر دی جو اس خط میں انہوں نے بیان کی ہیں، یعنی انہوں نے اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا اور یہ بتایا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور یہ مسئلہ نہیں ہے میرا مسئلہ تو اگر یہ ہوتا تو میں کتاب چھاپ چکا ہوتا، میں تو آپ کے سامنے اپنی تحریر پیش کر رہا ہوں، اور اس لیے اصل پیش کر رہا ہوں کہ میرے سارے جذبات بھی آپ تک پہنچ جائیں اس میں، لیکن وہ پھر بھی اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، اور اسی پر گویا یہ داستان ختم ہو گئی، یعنی وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہوئے، اس کے لیے تو بالکل تیار نہیں ہوئے۔ لیکن انہوں نے پھر جب سورہ شورا میں وہ پہنچے، یعنی یہ تو 60 کے دہائی کی کتاب ہے، سورہ شورا کی تفسیر پر جب وہ پہنچے، سورہ شورا قرآن کے آخری حصے کی صورتوں میں سے ہے، وہاں یہ آیت آ گئی، انا اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، تو اس پر انہوں نے تفہیم القرآن پھر ایک تفصیلی نوٹ لکھا ہے، اور اس تفصیلی نوٹ میں انہوں نے پھر اس کتاب کے استدلال کا جواب دیا ہے، یعنی براہ راست اس وقت تو موضوع نہیں بنایا، یہ پھر انہوں نے جواب دیا ہے۔ اس جواب جو بحث اقامت دین کی ہے ہم صرف اس کو موضوع بنائیں گے، لیکن اس میں بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے
کہ جب یہ حصہ چھپا تو مولانا وحید الدین لکھتے ہیں کہ میں پھر ان کے پاس گیا، انہوں نے اس کتاب میں اس کو بیان کیا واقعے کو، اور میں نے ان سے کہا کہ کیا یہ میری تحریر کا جواب ہے، اگر ہے تو میں اس کا جواب دوں، تو انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو 4-5 صفحے کی تحریر ہے، اس میں مثلا اس طرح کے الفاظ ہیں: سب سے بڑھ کر جس چیز سے تعبیر کی یہ غلطی متصادم ہوتی ہے، تعبیر غلطی ہے نا، تو یعنی اس میں جگہ جگہ یہ بات موجود ہے، لیکن انہوں نے بہرحال اس کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، اس میں کوئی یاد دینا مقصود نہیں ہے، یہ ٹھیک ہو سکتی ہے بات۔ تو اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان اقیم الدین، یعنی یہ میں نے تھوڑا سا پس منظر آپ کو اس لیے بتایا کہ یہاں بھی آپ وہ انداز دیکھیں گے جس میں وہ اصل میں جواب دے رہے ہیں۔ اقیم الدین، اقیم الدین کا لفظ یعنی عبادت کے بعد اب ہماری بحث کا ایک بڑا موضوع یہ ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا، قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے: قائم کرنے کا لفظ، وہی لغوی بحث ہے، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں میں کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا لفظ جب کسی مادی یا جسمانی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد بیٹھے کو اٹھانا ہوتا ہے، مثلا کسی انسان یا جانور کو اٹھانا، یا پڑی ہوئی چیز کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، جیسے بانس یا ستون کو قائم کرنا، یا کسی چیز کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے بلند کرنا ہوتا ہے، جیسے کسی خالی زمین میں عمارت قائم کرنا۔ لیکن جو چیزیں مادی نہیں بلکہ معنوی ہوتی ہیں، ان کے لیے جب قائم کرنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اس چیز کی محض تبلیغ کرنا نہیں بلکہ اس پر کما حق ہو عمل درآمد کرانا، اسے رواج دینا اور اسے عملاً نافذ کرنا ہوتا ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنی حکومت قائم کی تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس نے اپنی حکومت کی طرف دعوت دی، بلکہ یہ ہوتے ہیں کہ اس نے ملک کے لوگوں کو اپنا مطیع کر لیا اور حکومت کے تمام شعبوں کی ایسی تنظیم کر دی کہ ملک کا سارا انتظام اسی کے احکام کے مطابق چلنے لگا۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ملک میں عدالتیں قائم ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انصاف کے لیے منصف مقرر ہیں اور وہ مقدمات کی سماعت ہیں اور فیصلے دے رہے ہیں، نہ یہ کہ عدل و انصاف کی خوبیاں خوب بیان کی جا رہی ہیں اور لوگ ان کے قائل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جب قرآن مجید میں حکم دیا جاتا ہے کہ نماز قائم کرو تو اس سے مراد نماز کی دعوت و تبلیغ نہیں بلکہ یہ ہوتی ہے کہ نماز کو اس کے تمام شرائط کے ساتھ نہ صرف خود ادا کرو بلکہ ایسا انتظام کرو کہ اہل ایمان کی زندگی میں باقاعدگی کے ساتھ رائج ہو جائے، مسجدیں ہوں، جمعے اور جماعت کا اہتمام ہو، وقت کی پابندی کے ساتھ اذانیں دی جائیں، امام اور خطیب مقرر ہوں اور لوگوں کو وقت پر مسجدوں میں آنے اور نماز ادا کرنے کی عادت پڑ جائے۔ اس تشریح کے بعد یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی کہ انبیاء علیہم السلام کو جب اس دین کے قائم کرنے اور قائم رکھنے کا حکم دیا گیا تو اس سے مراد صرف اتنی بات نہ تھی کہ وہ خود اس دین پر عمل کریں، اور اتنی بات بھی نہ تھی کہ وہ دوسروں میں اس کی تبلیغ کریں تاکہ لوگ اس کا برحق ہونا تسلیم کر لیں، بلکہ یہ بھی تھی کہ جب لوگ اسے تسلیم کر لیں تو اس سے آگے بڑھ کر پورا کا پورا دین ان میں عملاً رائج اور نافذ کیا جائے تاکہ اس کے مطابق عمل درآمد ہونے لگے اور ہوتا رہے۔ اس میں شک نہیں کہ دعوت و تبلیغ اس کام کا لازمی ابتدائی مرحلہ ہے جس کے بغیر دوسرا مرحلہ پیش نہیں آ سکتا، لیکن ہر صاحب عقل آدمی خود دیکھ سکتا ہے کہ اس حکم میں دعوت و تبلیغ کو مقصود کی حیثیت نہیں دی گئی بلکہ دین قائم کرنے اور قائم رکھنے کو مقصود قرار دیا گیا ہے۔ دعوت و تبلیغ اس مقصد کے حصول کا ضرور ہے مگر بجائے خود مقصد نہیں ہے، وجہ یہ کہ کوئی شخص اسے انبیاء کے مقصد وحید قرار دے بیٹھے۔ اس میں پھر ایک بڑی خوبصورت تعریض ہے، تو وہ ادیب آدمی نا، وحید الدین نام ہے نا ان کا، کیا وجہ یہ کہ کوئی شخص اسے انبیاء کے مشن کا ایک عنوان ہے تعبیر کی غلطی میں کہ انبیاء کے مشن کا مقصد وحید کیا ہے قرار دے، یہ انہوں نے بیان کیا۔ اب دیکھیے کہ اس میں جو دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان اقیم الدین، یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں نا، ان اقیم الدین، تو یہ بحث میں نے آپ کو پورا پیراگراف پڑھ کے اس کو سنا دیا۔ یہ شروع یہاں سے نہیں ہوتی کہ اقامت کا لفظ عربی زبان میں کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے،
یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس کا ترجمہ لوگوں نے قائم کرنا بھی کیا اور قائم رکھنا بھی کیا، اور قائم کرنے سے مراد یہ، یعنی اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اصل میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے ان اقیم الدین. ان اقیم الدین کا ترجمہ قرآن مجید کے اردو مترجمین میں سے بعض نے قائم کرنا کیا ہے، یعنی قائم کرو دین کو، اور بعض نے قائم رکھو دین کو کیا. مولانا نے اس ترجمے کو لے کر ساری بنیاد اٹھا دی. یہ ایک تو یہ چیز ہے، یعنی اس سے بحث نہیں کہ وہ صحیح اٹھائی ہے یا غلط اٹھائی ہے. قائم کرو کے لفظ سے جو اردو قاری کے ذہن میں باتیں آتی ہیں ان کو انہوں نے دین کے تمام متعلق کر دیا. اچھا، پھر وہاں وہی مسئلہ ہوا ہے کہ دین کے احکام کا ایک تصور پہلے سے ذہن میں ہے. آپ نے نماز کی مثال میں دیکھا، یعنی انہیں یہ معلوم ہے کہ نماز کے لیے مسلمان مسجدیں قائم کرتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہے کہ نماز کے لیے جمعہ و جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، انہیں یہ معلوم ہے کام دینے کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں گویا اس کے مفہوم میں شامل ہیں، حالانکہ کسی لفظ کے مفہوم میں اس کے اطلاقات کبھی شامل نہیں ہوتے. یعنی جب آپ لفظ کرتے تو پہلے تو یہ بتائیں لفظ کا مطلب کیا ہے، یعنی ان اقیم الدین کا کیا مطلب ہے، معنی کیا ہے اس کے، یہ لفظ کس مفہوم میں ہے، پہلے یہ بتائیے واضح طور پر. پھر آپ یہ بتائیے کہ ہم اس کا اردو میں یہ ترجمہ کریں گے، اور پھر یہ بتائیے کہ اس اردو ترجمے سے ہماری مراد یا ہمارا مقصود کیا ہے. یعنی انہوں نے بحث یہاں شروع کی ہے، پیچھے کی بحث ہے ہی نہیں، سرے سے موجود ہی نہیں ہے. تو ایک یہ چیز صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ لفظ کے جو اطلاقات ہیں اور جو ان کے اپنے ذہن میں، یعنی وہ دین کا ایک ظاہر ہے کہ جامع تصور رکھتے ہیں، اس میں دین کے سارے احکام ان کے علم میں اور دین کے بڑے علماء میں سے ہیں، تو وہ تمام جتنی چیزیں ان کو سامنے رکھ کے اب وہ تشریح کر رہے ہیں. یعنی میں اس کو الٹ کر یوں کہتا ہوں کہ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ اس لفظ کو اقامت دین میں چھوڑ دیجئے، بین ہی یہی لفظ اقیمات میں بھی تو ہے نا. دین میں آپ الجھ جائیں گے، پہلے لفظ کو سمجھ رہے ہیں. قرآن مجید میں جیسے ان اقیم الدین آیا ہے، ایسے ہی اقیم الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ ہے. اب جب اقیم الصلاۃ ہے تو اگر مثال کے طور پر نماز ایک کمرے میں جا کر اکیلے میں پڑھنے کی عبادت ہوتی، جس کے لیے نہ کوئی جمعہ جماعت ہوتا، نہ کوئی اذان دینے کی ضرورت ہوتی، نہ لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی ربط ضبط ہوتا، تو کیا پھر عربی زبان میں یہ لفظ اس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا تھا؟ اگر تو نہیں ہو سکتا تو بات ان کی ٹھیک ہے، اور اگر اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے تو پھر یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یعنی پھر اس کے مطلب یہ ہے کہ ذہن میں وہی بات جیسے انہوں نے عبادت میں کی ہے کہ عبادت کے جتنے اطلاقات اور تقاضے تھے ان سب کو سامنے رکھ کے اس کا مفہوم متعین کر دیے. تو یہاں بھی یہ ہوا ہے کہ نماز کے بارے میں جتنے احکام ان کے علم میں ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر انہوں نے صلاۃ کا مفہوم متعین کر دیا. میں شاید اپنی بات سکا ہوں، یعنی اس میں ترتیب الٹ گئی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا جیسے وہاں بھی ترتیب الٹ گئی کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ مطلب کیا ہے، یعنی یہ لفظ کے معنی کیا ہوتے ہیں. جب یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، پہلے یہ بتائیں. اس کے بعد یہ بتائیں کہ اس لفظ کے اطلاقات خود زبان کی روح سے کیا ہیں. اب اگر زبان کی روح سے صلاۃ کے لیے اقامت کا لفظ بول دیا جائے تو اس کے معنی میں جمعہ کرنا شامل ہو جاتا ہے، تو آپ کی بات ٹھیک. اگر تو یہ بات ہے تو ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں پہلے آپ نے نماز کے احکام کا ایک جائزہ لے کر فہرست بنائی، اور اس ساتھ جب کہا گیا کہ نماز کی اقامت کرو تو آپ نے کہا اس کے معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اس وجہ سے اس لفظ کا ہم کو کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ لفظ عربی زبان میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قائم کرو اور قائم رکھو ہماری اردو زبان میں جیسے استعمال ہے، عربی میں فعل اقامت ایسے استعمال. عربی زبان میں یہ لفظ جو ہے یہ اس طرح استعمال، یہی وجہ ہے کہ وہ پہلے آدمی ہیں اس امت کی تاریخ میں یہ سارا مفہوم اس میں پیدا کیا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ آیت قرآن میں موجود ہے، اس پر زمخشری نے بھی لکھا، رازی نے بھی لکھا، الوسی نے بھی لکھا، سب لوگ لکھتے رہے ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک وہی مدعا اس کا بیان کرتے ہیں جو عربی زبان میں اس لفظ کا مدعا ہوتا ہے. یعنی اس کے تقاضوں کو اس میں شامل نہیں کرتے.
سادہ طور پر میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے، یہ بات انہوں نے اصول میں ٹھیک کی کہ اکما کا لفظ جب کسی مادی چیز کے لیے بولا جائے گا تو مثال کے طور پر قرآن ہی میں استعمال ہوا ہے کہ اکمل جدار، دیوار کھڑی کر دو. دیوار گری ہوئی ہے، کھڑا کر دیا آپ نے اس کو. یہی لفظ جب کسی مانوی چیز کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو برقرار کر دو. برقرار کر دو یعنی اس کا پوری طرح اہتمام کر دو. میں اس کو اب زبان اور بیان کے پہلو سے کچھ واضح کروں گا مزید. تو جب ہم بھی کہتے ہیں نا کہ نماز کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اقم الصلاۃ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب نماز کا اہتمام کرو، نماز کو اپنی زندگی میں برقرار کر دو. اب اگر نماز برقرار کر دو یعنی اس چیز کو اختیار کر لو. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے، وہ چیز جیسی کہ وہ ہے اس کو اختیار کر لو. اب اگر نماز صرف پوجا کا نام ہے تو لفظ کے مطلب بھی یہی ہے. نماز اگر اس کے ساتھ کچھ احکام رکھتی ہے تو وہ آپ سے آپ اس میں شامل ہو جائیں گے. یعنی جب یہ کہا جائے گا کہ کھانا کھاؤ، تو کھانا کھاؤ ایک مطلق چیز ہے، مجرد چیز ہے، ایک فعل ہے نا آپ نے استعمال کیا، کھانا کھاؤ. کھانے کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں جتنی چیزیں ہوں گی ان سب پر اس کا اطلاق ہو جائے گا. لیکن جب آپ صرف دال کھا رہے ہوں گے تب بھی آپ کھانا کھا رہے ہوں گے، جب آپ صرف روٹی کھا رہے ہوں گے تب بھی کھانا کھا رہے ہوں گے، جب ایک پیاز کے ساتھ 2 نوالے دے رہے ہوں گے تب بھی کھانا کھا رہے ہوں گے، اور جب ایک پوری فہرست کھانوں کے سامنے رکھ کے بیٹھے ہوں گے تب بھی کھانا کھا رہے ہوں گے. یعنی کھانا کھانے کے اندر متنجن اور قورمہ اور کلیہ شامل نہیں ہیں. اسی طرح نماز کا اہتمام کرو یا نماز کی اقامت کرو، اس میں نماز کی تفصیلات لفظ میں شامل نہیں ہیں. یعنی اس کا مطلب تو یہ کہ بھائی جو چیز نماز ہے اس کو زندگی میں اختیار کر لو، اس کو اپنا لو، اس پر قائم ہو جاؤ. یہ مطلب ہے. یعنی سلوں میں اس کا مفہوم یہ ہے، اور یہ کسی بھی چیز کے لیے آپ بول سکتے ہیں. یعنی کوئی خاص اصطلاح نہیں ہے، عربی زبان میں کسی بھی معنوی چیز کے لیے آپ بول سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر یہ کہنا ہو کہ بھئی آپ انصاف پر قائم ہوں تو اقیم القسط بول دیں گے عربی زبان میں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں انصاف قائم کرو، اس کے اندر خود بخود شامل ہو گئے. یعنی جب میں نے یہ کہا کہ نماز کا اہتمام کر، تو نماز جو کچھ بھی ہے جب آپ نے اس کو اختیار کر لیا تو آپ نماز پر قائم ہو گئے. اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک مطلق مفہوم کو، ایبسلیوٹ مفہوم کو بیان کرے گا. تقاضے اس کے اصل میں تفصیل سے پھر جاننے کی ضرورت ہوگی کہ وہ کیا ہے. ہوں گے تو کر لیے جائیں گے اختیار، نہیں ہوں گے تو نہیں اختیار کیے جائیں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پہلے ذرا نتیجے سے دیکھ لیں، اس کے بعد ہم لفظی بحث کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں گے کہ ایک شخص کو ہم نے یہ کہا کہ بھئی تم، ہمارے پاس ایک دین ہے، ہم تم کو اس کی دعوت دیتے ہیں، تم اس دین کو اختیار کرو. وہ کہتا ہے کیا ہے دین تمہارا؟ تو ہم اسے بتائیں گے یہ دین جو ہے یہ اللہ اختیار کرنے کا نام. اس نے دل کے پورے جھکاؤ اور آمادگی کے ساتھ اللہ کی بندگی کا عہد کر لیا، آ گیا، اور اس کا دین کامل ہے. اب اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ اس دین سے کن کن چیزوں کا تقاضا کیا گیا ہے. تو یہ تقاضے اب حالات کے لحاظ سے کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ خود لفظ دین کے اندر شامل نہیں تھے کہ جیسے ہی آپ نے اس کو کہا کہ دین کو اختیار کرو یا یہ ہمارا دین ہے تو آپ سے آپ لاگو ہو جاتے ہیں. چنانچہ عملی لحاظ سے اس میں ایک بہت ہی لطیف لیکن بڑا اہم فرق واقع ہوگا. وہ اہم فرق یہ ہوگا، ہم یہ کہیں گے کہ اگر مسلمانوں کو کسی جگہ حکومت حاصل ہو، اگر مسلمانوں کو کسی جگہ حکومت حاصل ہو تو دین ان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہاں وہ اللہ کی شریعت نافذ کریں. ہے نا، یہ اصل میں دین کے احکام میں سے ایک حکم ہے. یعنی دین میں یہ بتا کہ اگر مسلمانوں کو کسی جگہ اقتدار حاصل ہو جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر مسلمانوں کو اقتدار حاصل نہ ہو تو دین کا وہ تقاضا پیدا ہی نہیں ہوا، اور اس دین میں کوئی نقص واقع نہیں ہوا. اسی کو آپ تھوڑا تبدیل کر لیجئے. اگر آپ نصاب کے مطابق روپیہ ہو تو دین کا تقاضا یہ کہ آپ زکوٰۃ دیں. آپ کے پاس اس مقدار میں روپیہ کبھی آیا ہی نہیں تو دین کا یہ حکم آپ سے متعلق ہی نہیں ہوا. اب جتنی بڑی غلطی وہ شخص کرے گا جو آپ سے یہ کہے کہ چونکہ دین میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور چونکہ زکوٰۃ ایک صاحب نصاب پر عائد ہوتی ہے
اس لیے دین پورے کے پورے پر عمل کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا اور اس کے مطابق مال کمانا واجب ہے تاکہ زکوٰۃ دی جا سکے۔ الٹ ہو گئی نا صورتحال، یعنی ایک چیز نے کچھ شرائط کچھ حدود کے ساتھ پیدا ہونا ہے، وہ اصل میں دین کے مفہوم کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی جب ہم نے یہ کہا کہ دین اختیار کرو تو زکوٰۃ ادا کرو کا حکم اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ دین کا تقاضا بنے گا، اگر نہیں دیا تو نہیں بنے گا۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اگر کسی شرط کے ساتھ مشروط ہے تو شرط پوری ہوگی تو دین کا وہ حکم بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پر 10 بجے میں نے ایک شخص کو دین کی دعوت دی، تو کہا کہ میں نے اللہ کا دین اختیار کر لو۔ وہ 12 بجے دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اگر اس نے بنیادی چیزیں جو دین کی وہی یعنی اللہ کی بندگی کو اختیار کرنے کا عہد کر لیا محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو وہ دین میں گیا ہے۔ چونکہ ظہر کا وقت ہی نہیں آیا ابھی، وہ آئے گا تو نماز اس میں شامل ہوگی۔ دین جن چیزوں کا نام ہے وہ اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اس میں اسٹیٹ سے متعلق احکام بھی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کا نام دین ہے۔ ایسا ہے کہ دین کی ایک حقیقت ہے اور اللہ نے بہت سے احکام اس دین کی اس حقیقت کے لحاظ سے دے دیے، اور ان احکام میں کچھ شرائط ہیں کچھ حدود ہیں۔ جب وہ شرائط و حدود پورے ہو جاتے ہیں تو وہ احکام پورے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ یہ کریں گے کہ چونکہ ان کے نزدیک دین اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کو دنیا میں قائم ہونا چاہیے، تو وہ یہ کہیں گے کہ مثال کے طور پر امریکہ میں اگر مسلمان چلا گیا تو وہ یہ دعوت دے گا کہ آؤ لوگوں اللہ کا یہ نظام امریکہ میں قائم کر دیں۔ اور ہمارے نزدیک صورتحال کیا بنے گی کہ ہم ایک امریکی کو اللہ کے دین کی دعوت دیں گے، اور وہی دعوت دیں گے جو اس کی بنیادی دعوت ہے کہ بھائی اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اس نے انبیاء کے ذریعے سے اپنی ہدایت بھیجی ہے، وہ ہدایت یہ ہے، اس نے وہ اختیار کر لی۔ اب ریاست سے متعلق احکام تو اس سے متعلق ہی اس وقت ہوں گے، ریاست اس کے ہیتا اقتدار میں آ جائے گی، ورنہ نہیں ہوں گے ہی نہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر امریکہ میں مسلمانوں کو اقتداری ہے تو وہ احکام جو دین میں اقتدار حاصل ہونے کے بعد دیے جاتے ہیں، جیسے مال حاصل ہونے کے بعد زکوٰۃ کا حکم متعلق ہوتا ہے، وہ ان سے متعلق ہی نہیں ہوں گے۔ جبکہ مولانا کیا صورت یہ بن جائے گی کہ وہ یہ استدلال کریں گے کہ کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ تم کیسے کہتے ہو کہ قرآن مجید جو ہے وہ کہیں مسلمان کو مغلوب بھی دیکھ سکتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹو اور زانی کو کوڑے مارو، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ کس لیے اس لیے دیا گیا ہے کہ آدمی مغلوب ہو کے رہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ کی جو شریعت ہے وہ شریعت بہت سی چیزوں سے متعلق ہے، جیسے جیسے ایک مسلمان کو وہ حالت پیش آتی چلی جاتی ہے وہ احکام اس سے متعلق ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بلوغ سے پہلے اس کے لیے شادی کا کوئی حکم نہیں ہے، وہ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو شادی کرتا ہے تو میاں اور بیوی کے حقوق پیدا ہو جاتے ہیں، اور ابن تیمیہ اور امام بخاری کی طرف فیصلہ کر لے نہیں کرنی تو نہیں پیدا ہوتا، اور دونوں کے دین میں کوئی نقص بھی واقع نہیں ہوتا۔ یعنی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے انہوں نے دین کے ایک حکم پر اگر وہ اس کو حکم مان لیا جائے تو یہ کہیں گے کہ دین کے ایک حکم پر عمل نہیں کیا، بس یہ کہیں گے، لیکن زیادہ کچھ نہیں۔ دین کی حقیقت پوری طرح سمجھ کر اور اس کو اپنی روح کا حصہ بنا کر وہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو ایک دین کی حقیقت ہے اور اس لفظ کا اصل مفہوم ہے۔ تو اقیم الدین کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی اپنی کتاب برہان میں۔ اس میں ایک مضمون ہے، اگر کتاب آپ کے پاس ہے، تعویل کی غلطی کے عنوان سے۔ اس میں دونوں آیتیں وہ بھی زیر بحث آئے گی، والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، اور ان اقیم الدین بھی زیر بحث آئے گی۔ تو یہ میں آپ کے سامنے اس کی مختصر تفصیل رکھ کے دیتا ہوں کہ یہ لفظ اصل میں کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے اس کے۔ یہ بحث تفصیل سے آپ لوگ پڑھ لیں، میں صرف متعلقہ حصے کو سامنے رکھوں گا۔ ان میں اہم ترین لفظ اقیمو ہے، وہ آیت پہلے نقل ہوئی ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ دور جدید میں بحث کا موضوع بن گئی ہے۔ ان میں اہم ترین لفظ اقیمو ہے، وہ فعل جو ہے اقیم الدین ہے نا، وہ ہے۔ یہ لفظ باب افعال سے فعل امر ہے، یعنی اس میں حکم دیا گیا ہے کوئی کام کرنے کا۔ عربی زبان میں یہ اگر براہ راست کسی مفعول سے متعلق ہو تو حسب ذیل دو صورتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی پہلے عربی زبان کی بحث ہے، قائم کرنا یہ تو اردو ترجمہ ہے نا اس کا، معلوم نہیں ہوگا معلوم نہیں ہوگا، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک لفظ جو ہے وہ کیا ہے۔
تو اس لفظ استعمال کے دو طریقے ہیں عربی میں، ایک براہ راست مفعول سے متعلق ہو کر ہے اور ایک نہیں ہے۔ تو یہاں چونکہ براہ راست مفعول سے متعلق ہوا ہوا ہے تو وہی صورت زیر بحث ہے۔ اگر یہ براہ راست کسی مفعول سے متعلق ہو تو حسب ذیل دو صورتوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک مادی چیزوں کے لیے با اعتبار حقیقت یا با اعتبار مجاز، یعنی مادی چیزوں کے لیے بھی اس کے استعمال کے دو طریقے ہیں، ایک حقیقت کے اعتبار سے، دوسرے مجاز کے اعتبار سے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر زبان میں لفظ کے استعمال کے یہ دو پہلو ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی مثالیں دی تھیں کہ شعر کے لفظ کا حقیقی استعمال تو وہی ہے، چڑیا گھر میں شعر ہے، اور اس کا ایک مجازی استعمال بھی ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، سیدنا حسین کے بارے میں کہا ہے۔ تو ایک مادی چیزوں کے لیے با اعتبار حقیقت یا با اعتبار مجاز، دوسرے معنوی حقائق کے لیے، یعنی یہ دو اس کے استعمال کی صورتیں ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ہمیں تین بن گئی، یعنی مادی چیزوں کے لیے با اعتبار حقیقت ایک صورت، با اعتبار مجاز دوسری صورت، اور معنوی حقائق کے لیے تیسری صورت۔ پہلی صورت میں اس کے جو معنی قرآن مجید اور کلام عرب کے تتبع سے ثابت ہوتے ہیں وہ یہ ہے، نمبر ایک، پہلی صورت میں، یعنی جب یہ مادی چیزوں کو اپنا آتا ہے، سیدھا کرنا یا سیدھا رکھنا، سیدھا کرنا یا سیدھا رکھنا۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں اقامت درہ، اس نے نیزے کو دیا، یعنی ایک مادی چیز ہے، اس کی ٹیڑھ نکال دی۔ اقامت صف، اس نے صف سیدھی کی۔ سالبہ بن عمر نے کہا ہے اقبہ الیہ کاتبم بدواتی یقیم و یدہ تارتن و یخالفو، کوئی لکھنے والا ان پر اپنی دوات کے نقوش بناتا رہا، کبھی اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھے ہوئے اور کبھی اس کے برخلاف، جیسے کہ ایک لکھنے والا کرتا ہے نا، کبھی ایسے کبھی ایسے۔ تو یہ گویا اس کا حقیقت کے اعتبار سے استعمال ہے، اس میں ایک مادی چیز ہے، ہاتھ، وہ سیدھا کیا جا رہا ہے یا الٹا کیا جا رہا ہے۔ اس سے مجاز کا اسلوب ہے اقیموا صدورکم، یعنی اب یہاں کیا ہے کہ صدر یا سینہ یہ بھی ایک مادی چیز ہے، تو اپنے دلوں کی ٹیڑھ دور کرو۔ تو یہاں اصل میں سینہ مفعول بنا ہے، لیکن ٹیڑھ دور کرنا اب کوئی مادی ٹیڑھ دور کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مجازی چیز ہے، یعنی دل کے اندر جو کجی ہے، دل کی کجی نیزے کی کجی نہیں ہوتی، تو یہ مجازی استعمال ہے اس کا۔ یزید بن خزاق کہتا ہے اقیموا بنی النعمان ان صدورکم و الا تقیموا کارہین الرؤوس، نعمان کے بیٹو ہماری طرف سے اپنے دلوں کی ٹیڑھ دور کرو، ورنہ یاد رکھو تم اپنی ٹیڑھ دور کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ یعنی اس میں بڑا خوبصورت استعمال ہے، دلوں کی ٹیڑھ کے لیے بھی اور سروں کی ٹیڑھ کے لیے بھی۔ سورہ رحمان میں ہے وَأَقِیمُوا الْقِسْطَ، اور سیدھی ترازو تولو انصاف کے ساتھ۔ اب یہاں سیدھی ترازو تولو کو جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ترازو کو کھینچ کے سیدھا کر دیا جائے، یعنی یہ اس کا مجازی استعمال ہے، مطلب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ آرام آیا ہے وَأَقِیمُوا عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور اپنا رخ ہر نماز کے وقت اللہ ہی کی طرف سیدھا رکھو۔ اللہ ہی کی طرف رخ سیدھا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چہرے کو کسی سے پکڑ کے آپ ایسے کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت میں اخلاص آ جانا چاہیے، یعنی مجازی مفہوم ہے، سیدھا خدا کی طرف رخ ہو، کسی اور جانب نہ ہو۔ روم میں ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، بس سیدھا رکھو اپنا رخ سیدھی راہ پر۔ یہ سیدھا کرنا اور سیدھا رکھنا یہ اس کی ایک معنی ہے، اور میں نے اس میں مثالیں دی ہیں کہ سیدھا کرنے اور سیدھا رکھنے کا حقیقی استعمال یہ ہے اور مجازی استعمال یہ ہے۔ دوسرے معنی اس کے جس میں یہ استعمال ہوتا ہے کسی ہلتی چیز کو ٹھہرانا، ایسے ایسے کوئی چیز ہل رہی ہے نا، مثلا گھڑی کا پینڈولم ہے تو آپ اس کو کھڑا کر دیں۔ اب یہ کہ یہاں پہ نیزہ سیدھا کرنا والا معاملہ نہیں ہے، کسی ہلتی چیز کو ٹھہرانا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی بھی اس کا مادی استعمال ہے۔ بشامہ بن غدیر اپنے اونٹ کی تعریف میں کہتا ہے فَحَوْزَلَةَ الرِّشَاءِ وَإِن تُخْطِ يَدَاهُ يَمُدُّ بِالظَّبُوِ، بس اس نے کلتی رسی کو ٹھہرایا، دیکھا کنویں میں جب وہ ڈول ڈالا جاتا ہے نا، رسی اس کی ایسے ایسے ہلنے لگ جاتی ہے، اس کو ٹھہرایا، اور اگر اس کے ہاتھ ناکام رہے تو اپنا بازو پھیلا دے گا، یعنی رسی کو وہ نہ ٹھہرا سکا تو یہاں اس نے بالکل، یہاں واقعی ایک چیز ہل رہی ہے رسی، اس کو اس نے ٹھہرا دیا۔ یہ اس کا ایک دوسرا مفہوم ہے۔ ایک تیسرا مفہوم اسی میں آتا ہے بیٹھے کو اٹھانا یا کھڑا کرنا، یعنی اب دیکھیں نا، ایک تو یہ تھا کہ نیزہ ہے سیدھا کر دیا، اور پھر اس کے مجازی استعمال تھے دل کی ٹیڑھ سیدھی کر دی، پھر یہ ہے کہ چیز ایسے ہل رہی تھی آپ نے ٹھہرا دیا۔ بیٹھے کو اٹھانا اور کھڑا کرنا، مثلا انیس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اگر ان کو بازو سے پکڑ کے اٹھا دوں تو اس کے لیے یہ فعل استعمال ہو جائے گا عربی میں، بیٹھے کو اٹھانا کھڑا کرنا۔ جیسے اقام الرجل، اس نے آدمی کو اٹھایا،
اقام الجدار، اس نے دیوار کھڑی کی. اب دیوار کو کیا کرتا ہے معمار، یعنی وہ اب دیکھیے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا، تو اس کو وہ ردے پہ ردے لگا کھڑا کرنا شروع کر دیتے، تو ایک مادی چیز کھڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ. یہ وہ واقعہ خضر، واقعہ موسیٰ و خضر میں کہ اس بستی میں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، تو اس نے اس کو کھڑا کر دیا، یعنی دیوار بنا دی. اسی سے پھر مجاز کا اسلوب نکلتا ہے، یعنی بیٹھے کو اٹھانا یا کھڑا کرنا ایک تو مادی پہلو ہے، آدمی نے پکڑا ایک آدمی کو اٹھا کھڑا کر دیا. اس سے پھر مجاز کیا ہے، اس کی مثال ہے اقام السوق، اس نے بازار لگا دیا، بازار گرم کر دیا، یعنی بازار تھا یا بند تھا تو بازار کھڑا کر دیا. اب نے کھڑا کر دیا کیا مطلب، ایسے نہیں ہے کہ کوئی چیز تھی جس کو کھڑا کر دیا، بلکہ اس میں تو اس پہ وہ ابن خزیم کا شعر ہے اقامت غزالۃ السوق الزراب لاہل لرا کان حولا کمیتا. غزالہ نے اہل بصرہ، یہ ایک بیوی تھی، تو ہمارے یہاں تو بیویاں کچھ بھی نہیں کرتی، غزالہ نے اہل بصرہ اور اہل کوفہ کے لیے پورا سال جنگ کا بازار گرم کیے رکھا، ذرا کمال دیکھیے. تو اس کے اقامت غزالۃ السوق الزراب، یعنی جنگ کا بازار گرم کر دینا، جنگ کا بازار کھڑا کر دینا، یہ استعمال کیے. سورہ نساء میں ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم ان کے درمیان ہو پھر ان کے لیے نماز کھڑی کرو. یہاں یہ اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوا جس مفہوم میں صلاۃ بولا جاتا ہے، بلکہ بیٹھے ہوتے نا لوگ تو امام آیا تو نماز کھڑی ہو گئی، یعنی یہ ایک دوسرا مفہوم ہے جس کے اندر یعنی ایک صف میں بیٹھے ہوئے لوگ چونکہ کھڑے ہو کے نماز شروع کرتے ہیں تو وہاں استعمال ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جب نماز کھڑی کی جائے. سورہ کاف میں فرمایا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، بس قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی تول کھڑی نہ کریں گے، یعنی میزان کھڑی نہ کریں گے. مطلب یہ ہے کہ میزان لگائیں گے نہیں. اور آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی اس میں ایک مجازی چیز ایسے کر کے ترازو پرانی پڑی ہے نا، ایسے آپ کر کے تولنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ مفہوم سے یہ استعمال ہو گیا. یہ پہلی صورت ہوئی، یعنی پہلی صورت کون سی تھی کہ کسی مادی چیز کے لیے یہ فعل استعمال ہوگا عربی میں، یا حقیقت کے لحاظ سے یا مجاز کے لحاظ سے، کسی مادی چیز کے لیے. تو یہ پہلی صورت تھی، اس کے استعمالات یہ ہیں. دوسری صورت میں یہی تینوں مفاہیم. اچھا یہ زبان کا مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اس میں جو فعل ہیں جب مادی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو مانوی چیز کسی نئے پہلو کا اضافہ نہیں کرتی کبھی اس میں، بلکہ وہی مفاہیم ہوتے ہیں جو مانوی چیزوں کے لیے مفہوم. وہی تین کون سے تھے؟ سیدھا کرنا یا سیدھا رکھنا، بیٹھے ہلتی چیز کو ٹھہرا دینا، بیٹھے کو اٹھا دینا. آپ دیکھیں کہ یہی تینوں مفاہیم مانوی حقائق کے ساتھ متعلق ہوں گے اور ایک مانوی سی چیز پیدا کر دیں گے. بیٹھے کو اٹھانا، کھڑا کرنا، یہ پہلا مفہوم تھا. یہ پہلی صورت ہوئی. دوسری صورت میں یہی تینوں مفاہیم جب مانوی حقائق کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں تو اس سے جو معنی پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں. بیٹھے کو اٹھانا، کھڑا کرنا یہ تھا مادی چیز کے لیے. اس سے جو مانوی چیز ہے، مثال کے طور پر آپ نے کہا اقم الحق، اقم الحد علیہ، تو کسی چیز کو ظاہر کر دینا، کسی چیز کو نافذ کر دینا، یہ مطلب اس میں پیدا ہو جاتا ہے، کسی کو دوسرے پر نافذ کر دینا. جیسے اقم الحد علیہ، مجرم کو حد لگاؤ، تو اس کے لیے فعل استعمال ہو جائے گا. اچھا اب یہاں بھی اصل میں کیا کیا گیا ہے کہ حد ایک چیز ہے، گویا اس کو اس کے اوپر کھڑا کر دیا گیا ہے، تو وہ کھڑا کرنے نے ایک مانوی حقیقت ظاہر کرنا یا نافذ کرنا یا رائج کرنا کے معنی میں لے لیا ہے. سیدھا کرنا یا سیدھا رکھنا دوسرا مطلب تھا، اس سے کسی چیز کو درست کرنا یا درست رکھنا مانوی طور پر. جیسے قرآن میں آیا سورہ طلاق میں وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی دینے والوں درست رکھو اس گواہی کو اللہ کے لیے. یعنی اب گواہی درست رکھنی ہے، تو گواہی درست رکھنی ظاہر ہے کہ ایک مانوی چیز ہے جس کو آپ رکھ رہے ہیں. کسی چیز کو ٹھہرانا، وہ نا ہلتی ہوئی رسی کو آپ نے ٹھہرا دیا، تو اس سے ثابت، مستقل اور محفوظ ٹھہرانا اور رکھنا کے معنی پیدا ہوگا. یعنی وہی مانوی حقیقت سے متعلق ہوا، برقرار رکھنا. مطلب چیز ادھر ادھر نہ ہو، آپ کہتے ہیں نا اس کو ادھر ادھر نہ ہونے دینا. بھائی یہ دیکھو میں نے یہ بات تم کو بتا دی ہے، اب اس میں ادھر ادھر نہ کرنا. تو یہ گویا اس چیز قائم رہنا، اس کو برقرار رکھنا کا مفہوم. نماز کے بارے میں کہتے ہیں اقامہ اللہ، یہ نماز کے بارے میں دعا ہے نا ایک مشہور، اقامہ اللہ، اللہ اسے برقرار رکھے. نماز کو دعا دی جاتی ہے، یہ حدیث پہ آیا ہے اقامہ اللہ. بقرہ میں خفتم اللہ یقیم حدود اللہ، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود الہی کو برقرار نہ رکھ سکیں گے، یعنی یہ اصل میں میاں بیوی ہے،
اور ان کی طلاق کا مسئلہ زیر بحث ہے، بالکل یہی فعل استعمال ہو گیا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں جو ہے میاں بیوی، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یہ حدود الہی کو برقرار نہ رکھ سکیں گے، اب دیکھیے یہاں کوئی چیز باہر نافذ کرنا نہیں جانا، یعنی اللہ کے جو حدود ان سے انہیں اپنی خانگی زندگی میں، خاندانی زندگی میں برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ جس جگہ جیسے ٹھہرنا چاہیے ان حدود کو، جیسے برقرار ہونا چاہیے، نہیں رکھ سکیں گے۔ مطلب کیا ہے برقرار نہ رکھنے کا؟ یعنی ان پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ یعنی اگر آپ اس کو لفظ سے ہٹ کے ترجمہ کر دیں تو آپ اس کا ترجمہ یہ کر سکیں گے، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہ سکیں گے، یہ مطلب اس کا ہو جائے گا۔ سورہ مائدہ میں ہے قُلْ یا اہل الکتاب لستم علی شیء تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ یہی لفظ اقیمو جو ہے یہ تورات اور انجیل دو کتابوں، جو ظاہر ہے کہ مانوی چیز ہے، کتاب سے مراد وہ کتاب تو نہیں ہے کہ جو ماں بین الدفتین پڑھی ہوتی ہے، اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں جب تک تم تورات و انجیل اور اس کتاب کو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی اپنی زندگی میں برقرار نہ رکھو، ثابت نہ ٹھہراؤ، یعنی مطلب اس پر قائم نہ ہو جاؤ، اس پر قائم نہ ہو جاؤ، اس کو اختیار نہ کر لو، یہ مطلب ہوگا اس کا۔ یہی آخری معنی ہے، یہ معنی جو ہے یعنی کسی مانوی چیز کو برقرار رکھنا، یہی آخری معنی ہے جنہیں قرآن مجید کے اکثر مترجمین نے قائم کرنے اور قائم رکھنے سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی میں نے اس بات کی نفی کی ہے کہ یہ قائم کرنا اور قائم رکھنا وہ اردو والا قائم کرنا اور قائم رکھنا نہیں ہے جس میں کسی چیز کو خارج میں قائم کیا جاتا ہے، بلکہ جب وہ اردو کے مترجمین یہ ترجمہ کرتے ہیں نماز کو قائم کرو تو اس کا مطلب نماز کو اختیار کرو، نماز پر قائم ہو جاؤ، نماز کو اپنی زندگی میں برقرار کر لو، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ، یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ نماز کو جا کے دنیا میں نافذ کر دو۔ قائم کرنے کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے، اور قائم رکھنے کا بھی بالکل یہی مطلب ہے، یعنی نماز کو اپنی زندگی میں برقرار رکھو، نماز پر تمہیں قائم رہنا چاہیے، نماز کو اختیار کیے رہنا چاہیے، یہ مطلب ان کا ہوتا ہے۔ یعنی کسی چیز کو اپنی زندگی میں ثابت، مستقل اور محفوظ ٹھہرانا، اسے برقرار رکھنا، دوسرے لفظوں میں اسے اپنی زندگی کا دستور بنا لینا، یعنی زندگی میں اختیار کر لینا ایک چیز کو۔ چنانچہ دیکھیے صاحب تفہیم القرآن مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی حتیٰ تقیم التورات والانجیل کا ترجمہ، یہاں ان کے ذہن میں وہ بحث نہیں ہے نا، یہ سورہ مائدہ میں آ گیا، بالکل ابتدا میں لفظ وہی ہے، مانوی چیز سے متعلق ہوا ہے۔ جب تک تم تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو، ترجمہ انہوں نے یہی کیا اس کا، لیکن اس کی شرح کی ہے تورات اور انجیل کو قائم، یہ تفہیم القرآن میں یہ انہوں نے تشریح کی ہے وہاں قائم کرنے کی۔ ایک تو وہ سن لی نا آپ نے حکیم الدین میں، یہاں کوئی چونکہ ذہن میں بات نہیں ہے تو بالکل ٹھیک مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ تورات اور انجیل کو قائم کرنے سے مراد راست بازی کے ساتھ پیروی کرنا اور انہیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا، یعنی سادہ ہے نا بات بالکل۔ جب کہا جائے گا کہ بھئی حکیم القرآن، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو جا کے دنیا میں قائم کر دو، اس کا مطلب قرآن کو اختیار کر لو، قرآن کو اپنا لو، قرآن پر قائم ہو جاؤ، قرآن کو اپنی زندگی میں برقرار کر لو، یہ عربی ہے۔ تو جس طرح سے میں نے یہ بحث کی ہے کہ جب آپ معنی متعین کرتے ہیں پہلے یہ بتائیے کہ لفظ اپنے مختلف شیڈز میں کیسے استعمال ہوتا ہے، پھر بتائیے کہ وہ کس طرح مختلف مفاہیم میں جاتا ہے، پھر اس کا اطلاق کیجئے۔ اس تفصیل کے بعد اب آیا زیر بحث پر غور کیجئے۔ اس میں فعل اقیمو کا مفعول یعنی الدین چونکہ ایک مانوی چیز ہے، اس وجہ سے پہلی صورت تو اس سے کسی طرح متعلق نہیں ہو سکتی، یعنی جو چونکہ مادی چیز نہیں ہے دین، تو اس لیے پہلے معنی تو ختم ہو گئے، چنانچہ صرف دوسری صورت باقی رہ جاتی ہے۔ اس میں پہلے معنی ظاہر کرنے اور نافذ کرنے کے ہیں، ان میں سے جہاں تک نافذ کرنے کا تعلق ہے تو یہ بے شک مراد ہو سکتے تھے، لیکن دو امور اس میں مانے ہیں۔ یعنی اب جب آپ زبان میں اطلاق کرتے ہیں نا مانے گا، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کر دیتے ہیں سیاق و سباق کو، آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ لغت میں یہ معنی موجود تو ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس معنی کے لیے قواعد زبان کی روح سے ضروری ہے کہ مثال کے طور پر الا فلاں کی صورت میں اس کا ایک لازمی متعلق جملے میں موجود یا مقدر ہو، یعنی نافذ کرنے کا کہ معنی ہیں اس لفظ کے، میں نے بیان کیا اوپر، دوسروں پر کسی چیز کو نافذ کرنے کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ پھر اس میں وہ دوسروں پر کے الفاظ جملے میں موجود ہو یا مقدر ہو، اس کے بغیر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر الا فلاں کی صورت میں اس کا ایک لازم جملے میں موجود یا مقدر ہو، جیسے مثال کے طور پر دیکھیے بڑی اچھی مثال اس کی قرآن میں آئی ہے، اقم الحد، وہ آیا نا اللہ یقیم حدود اللہ،
یعنی میاں بیوی کو آپ نے کہا، دونوں لڑ رہے تھے، آپ نے کہا کہ اقیم حدود اللہ، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی حدود پر قائم رہو. یعنی یہاں کیا ہے، متعلق موجود نہیں ہے، آپ نے یہی جملہ بولا اقیم الناس، لوگوں پر اللہ کی حدود نافذ کر دو، تو آپ مانی دوسرے ہیں. یعنی جیسے ہی آپ متعلق نکال دیں گے، الا فلاں یا علی الناس قسم کی کوئی چیز جملے میں نہیں ہوگی، تو یہ متعلق ہو جائے گا آپ سے، اور جیسے ہی وہ آئے گی تو دوسرے معنی ہو سکتے ہیں اس کے اندر. لیکن آیت میں یہ نہ موجود ہے، نہ اسے مقدر ماننے کا کوئی قرینہ اس میں پایا جاتا ہے. یہ چیز تو آیت میں ہے نہیں، اس لیے یہ تو مفہوم بالکل ہی نکل گیا. دوسرے یہ کہ یہ معنی اقیم الدین کے معطوف لا تتفرقوا فی کے ساتھ وہ مناسبت نہیں رکھتے جو معطوف اور معطوف علیہ کے تعلق کے لیے اعلیٰ کلام میں بہرحال لازم ہے. یعنی اصل میں جب کوئی جملہ عربی میں بولا جاتا ہے مثبت اور منفی، تو وہ آپس میں معطوف علیہ ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کسی اچھے کلام میں کہ آپ معطوف میں توران کی بات کریں اور معطوف علیہ میں ایران کی بات کریں، دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے. تو یہ مناسبت بھی نہیں پیدا ہوتی اس کے نتیجے میں. صاف واضح ہے کہ لا تتفرقوا کے ساتھ اس کی مناسبت کے لیے بھی کوئی طرح پیدا نہیں ہو سکتی، چنانچہ ان موانع کی وجہ سے یہ معنی تو اس آیت میں کسی طرح مراد نہیں ہو سکتے. اس کے بعد آخری دو معنی ہی باقی رہ جاتے ہیں، یعنی یہ کہ اسے بالکل درست اور اپنی زندگی میں پوری طرح ثابت، مستقل، محفوظ اور برقرار رکھنے کے معنی میں لیا جائے. اس کی بہترین مثال قرآن مجید میں اقامت صلاۃ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ حکم اسی فعل اقامہ کے ساتھ دیا، اور پھر سورہ خود ہی اس کے معنی اس طرح واضح کر دیے ہیں. قرآن مجید نے ایک جگہ کے اوپر اس لفظ کو، اقامہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس کی جگہ دوسرا لفظ جیسے قرآن کرتا ہے عام طور پر. تو کیا دیکھیے کیا کیا، الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی مداومت رکھتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، مطلب ان پر قائم رہتے ہیں. یعنی اس مطلب کو بھی بیان کر دیا ہے. یعنی اپنی نمازوں پر قائم رہتے، انہیں بالکل درست، ثابت، مستقل، محفوظ اور برقرار رکھتے. تو یہ اقیم الدین کوئی نادر لفظ نہیں ہے. یہ ساری بحث اس وجہ سے کرنی پڑ گئی کہ اس میں مسئلہ پیدا کر دیا گیا، ورنہ یہ عربی زبان کا بالکل عام لفظ ہے. کسی چیز کا اہتمام کرنا، کسی کو برقرار کر لینا، کسی کو اختیار کر لینا، کسی پر قائم ہو جانا، یہ اس کا مطلب. اردو مترجمین میں سے شاہ ولی اللہ نے اس کا ترجمہ قائم کرنا کیا اور باقیوں نے قائم رکھنا کیا. تو قائم رکھنا کا ترجمہ اصل میں لفظ کی رعایت سے ہے، کیونکہ حکیموں کا لفظ موجود ہے، ورنہ صحیح طریقے سے بیان کیا تو یہ ہے کہ دین کو اپنی زندگی میں برقرار رکھو. اور کسی چیز کے بارے میں جب آپ یہ بات کہیں گے تو یہی کہیں گے، یعنی نماز کو اپنی زندگی میں برقرار رکھو. جب قرآن کہتا ہے کہ یہ جو نماز ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے نماز کا ابتداءً پڑھنے کا حکم ہی کہیں نہیں دیا، وہ تو موجود تھی پہلے سے. وہ تو کہتا ہے کہ نماز کے بارے میں اپنی غفلت دور کر اس زندگی میں برقرار کرو، زندگی تمہاری سے اس کو اب متعلق ہو جانا چاہیے. چنانچہ میں نے دیکھی آپ البیان میں جگہ جگہ اس کا ترجمہ جو ہے تبدیل کیا، اور یہ کیا کہ نماز کا اہتمام رکھو. بالکل ٹھیک عربی زبان کا اگر حق ادا کر دیا جائے تو مانوی حقائق کے لیے اقیموں کا مطلب ہے اہتمام رکھو اس چیز کا. کسی بھی چیز کے لیے بول لیجئے اس کو، تو ہر جگہ یہ بالکل ٹھیک استعمال ہو جائے گا. لوگوں پر نافذ کر دینا، خارج میں کسی چیز کو قائم کر دینا جیسے کہ ہم اردو میں بولتے ہیں، وہ سرے سے اس کا مطلب ہی نہیں ہے یہاں پر. اگر وہ مطلب کسی جگہ ہو تو پھر اس میں باقی کوئی مطلب باقی نہیں رہتا، اور علی الناس یا علی فلاں قسم کی چیز لانی ضروری ہو جاتی ہے، ورنہ یہ معنی نہیں ہوتا. تو اس میں ان کو غلطی جو لگی وہ سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ اردو مترجمین کا ترجمہ قائم کرنا اور قائم رکھنا کو انہوں نے اردو معنی میں لے لیا کہ قائم کرنا کا مطلب ہے سوسائٹی کے اندر رائج کرنا، نافذ کرنا، اور قائم رکھنا کا مطلب ہے جہاں رائج اور نافذ نہ ہو وہاں برقرار رکھنا. یہ داخل کی چیز خارج میں چلی گئی، سے عبادت اطاعت میں چلی گئی. تو یہ ابھی کچھ بحث میں باقی ہے، انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کو دیکھیں.